أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر ان کے خرچ کرنے کے بعد نہ تو وہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ ہی ستاتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ثواب ہے ان کا ان کے پروردگار کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ تو ان پہ کوئی ڈر ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقہ، نرمی سے جواب دینا اور درگزر کرنا زیادہ بہتر ہے اس خیرات دینے سے، یتبعها اذی، جس کے پیچھے ستانا ہو، واللہ غنی حلیم، اور اللہ تعالی بے پرواہ بڑے حوصلے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنی خیراتیں ضائع نہ کیا کرو احسان جتلا کر اور ایذا پہنچا کر. کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور نہ تو وہ ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور نہ قیامت کے دن پر. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانَ، اس شخص کی مثال ہے ایسی جیسے ایک پتھر کی چٹان ہو، علیہ تراب، اس پہ کچھ گرد پڑی ہو، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، پھر اس پہ زور کی بارش برسے، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، تو اس بارش نے اس کو کر دیا صاف شفاف. لا يقدرون على شيء مما كسبوا، ایسے لوگوں کے ہاتھ نہیں آتا کچھ بھی ثواب ان کی کمائی پر. واللہ لا يهدي القوم الكافرین، اور اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا ایسے کافر لوگوں کو. صدق اللہ، ومن اصدق من اللہ قیلا. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ.
گرامی قدر سامعین حضرات محترم، درس قرآن مقدس کے سلسلہ میں تیسرا پارہ سورۃ البقرہ اور اس کی آیت نمبر 262 سے آیت نمبر 264 تک آج ہمارا سبق ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر عمل میں کامل اخلاص کی دولت نصیب فرمائے۔ حضرات محترم، اس آیت کریمہ سے پچھلی جو آیت اور پچھلا ہم نے سبق پڑھا تھا، اس میں اللہ جل جلالہ نے اپنی راہ میں مال خرچ کرنے کا اجر و ثواب بیان فرمایا کہ اللہ جل جلالہ کی راہ میں اگر کوئی 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالی 700 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب لکھواتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک کسان نے اپنے کھیت میں زمین میں بیج ڈالا، دانہ زمین میں بو دیا اور اس دانے سے اللہ جل جلالہ نے 7 شاخیں اگائیں، ہر شاخ پہ ایک سٹا ہے، ایک بالی ہے، اور ہر بالی میں اللہ تعالی نے 100 دانے بھر دیے ہیں۔ فرمایا کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، اس کی مثال ایک دانے والی ہے، یعنی 1 روپیہ خرچ کرنے کی مثال ایک دانے جیسی ہے۔ کیسے کہ انبتت 7 سنابل، اس دانے سے اگتی ہیں 7 شاخیں، یعنی کھیت میں پودا اگتا ہے، اس کی 7 شاخیں ہوتی ہیں جو زمین سے نکلتی ہیں۔ اور فرمایا فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر شاخ پہ ایک سٹا ہے، بالی ہے، اس بالی میں پھر 100 دانہ ہے۔ تو فرمایا جیسے ایک دانے کے بدلے میں اللہ نے دنیا میں 700 دانے لوٹا کر دیے ہیں، تو نے مجھے 1 دانہ دیا تھا اور وہ بھی تم نے اپنے نفع کے لیے دیا تھا۔ فرمایا تم نے میرے بھروسے پر اسے زمین میں دبا دیا، میں نے تمہارا وہ بھروسہ نہیں توڑا، اور تمہارا جو میری ذات کے ساتھ یقین اور امید تھی میں نے اس کو نہیں توڑا، اور میں اللہ تعالیٰ نے اس امید کو تکمیل تک پہنچاتے ہوئے 1 دانہ کے بدلے تمہیں 700 دانے لوٹا کر دیے ہیں۔ یہ مثال ہے مثل الذین ينفقون اموالہم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا ایسے ہی اگر تم 1 روپیہ خرچ کرو گے، میں اللہ تعالی 700 دنیا میں لوٹا کر دوں گا، اور کم از کم 700 روپیہ صدقہ کرنے کا اجر بھی لکھواؤں گا۔ اللہ اکبر، اجر تو بہت ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اجر و ثواب تو بہت ہے، لیکن کیا ہر خرچ کرنے والے کو اجر ملتا ہے؟ سوال یہ ہے۔ جس نے بھی مال خرچ کر دیا، کسی غریب پہ خرچ کر دیا، فقیر پہ کر دیا، کسی دین کے کام پہ کر دیا، کسی دینی تحریک پہ کر دیا، اللہ کے راستے میں قتال کی خاطر خرچ کر دیا، ہاں جی، دین کی ترویج کے لیے مدارس پر، مساجد پر، یا دین کے طلباء پر، مجاہد، کسی پر بھی خرچ کر دیا، کیا ہر خرچ کرنے والے کو ثواب ملتا ہے یا کوئی شرط بھی ہے؟ فرمایا بڑی شرط ہے، ایسے نہیں ہے کہ جو جیسے خرچ کرے ویسے نہیں، خرچ بھی ویسے کیا جائے جیسے اللہ بتائیں، خرچ بھی کرو پاکیزہ مال تو پھر اجر ہے، اور پاکیزہ مال بھی خرچ کرو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر، یعنی خرچ کرنے سے پہلے اپنے دل کی اصلاح کر لو، تمہارے دل کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ اگر دل میں اخلاص آ گیا تو کام بن گیا، اور اگر ریاکاری آ گئی، دکھلاوا آ گیا، تو یہیں پر ہی کام تمام ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے امتیوں، میرے صحابہ کا خیال رکھنا، گویا میرے صحابہ پہ تان و تشنیع نہ کرنا، میرے صحابہ کا دل سے ادب کرنا۔ میرے صحابہ کا خیال رکھنا مقصد ہے کہ میرے صحابہ کی دل سے عزت کرنا۔ میرے صحابہ بڑے عظیم ہیں، کیسے؟ فرمایا میرے بعد میں آنے والے امتی اگر احد پہاڑ کے بقدر سونا خرچ کریں، اتنا ان کو احد پہاڑ کے بقدر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر اجر و ثواب نہیں ہوگا، جتنا میرے صحابہ اگر مٹھی بھر جو اللہ کے راستے میں دے دیں تو ان کو ان سے زیادہ اجر ہوگا۔
وجہ کیا ہے؟ حضرات صحابہ کرام کے دلوں میں اخلاص احد پہاڑ سے بھی بڑا ہے، اخلاص کمال کا ہے۔ اخلاص کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خالصۃ لوجہ اللہ، جو دیا جا رہا ہے، جو کیا جا رہا ہے، مقصود کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ کو، بس دل میں یہی نیت ہو۔ اچھا، بسا اوقات کیا ہوتا ہے، یہ ریاکاری اور اخلاص کے درمیان ایک فرق سمجھ لیجئے۔ ریاکاری اور اخلاص یہ شروع کی نیتیں ہیں، بالکل شروع کی، جب ایک عمل کرنے لگے ہیں تو آغاز میں نیت کیا ہے؟ آغاز میں اگر یہ نیت ہے کہ میں نے یہ کام کیا تو لوگوں میں میری واہ واہ ہوگی، لوگوں میں میرا نام بلند ہوگا، یا یہ ہے کہ یہ فلاں 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 کی میں مدد کر دیتا ہوں تاکہ وہ میرے خلاف کبھی بولے نہ، یعنی یوں کہیں منہ بند کرنے کے لیے۔ ایک چند سال پہلے کی بات ہے، یہیں کراچی کی بات ہے، ایک امام صاحب تھے تو میرے جاننے والے تھے، میں ان کی ملاقات کے لیے گیا، رمضان کے بالکل آخری دن چل رہے تھے یہیں کراچی میں ایک جگہ، تو عصر کی نماز کے بعد نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلے، میں ان سے اجازت لے رہا تھا جانے کے لیے، تو جو مسجد کے مؤذن تھے بڑی عمر کے تھے، وہ ان کو اس مولوی صاحب نے، وہ امام صاحب نے 500 روپیہ نکال کے دیا کہ یہ آپ کی عیدی ہے۔ امام صاحب نے کہا چونکہ میرے بچے تو گاؤں گئے ہوئے ہیں اور آپ کے بچے بھی میرے بچے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ آپ کی عیدی ہے۔ یہ میں بات اس لیے سنا رہا ہوں کہ کبھی کبھی یہ ایسی نیت ہماری ہو جاتی ہے اور ایسا ستیہ ناس ہوتا ہے کہ اللہ کی پناہ۔ آگے میں حدیث سے 2 سناؤں گا آپ کو انشاءاللہ۔ وہ مؤذن بیچارہ بزرگ آدمی تھا، اس نے رکھ لیے جیب میں، ہم چند قدم چلے تو وہ امام صاحب میرے کان میں کہتے ہیں کہ 500 تو گیا ہے لیکن میں نے منہ بند کر دیا ہے۔ کیا کر دیا؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتے ہیں کہ یہ فلاں فلاں کے ساتھ مل کے میرے خلاف بڑی باتیں کرتا ہے، کم از کم کھائے گا کچھ تو آنکھ میں حیا ہوگا۔ انا للہ۔ میں نے کہا مولوی صاحب استغفار کر، بڑا ظلم کر دیا تو نے اپنی جان پر، 500 سے بھی محروم گیا، اجر و ثواب سے بھی محروم ہو گیا، اور جو اللہ کی ناراضگی ہے ان الفاظ پر قرآن مجید، یہ رکوع سارا یہی بات تو بتا رہا ہے۔ کبھی کبھی ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ہماری کوئی غرض ہوتی ہے، کوئی غرض ہوتی ہے، کام آئے گا، یہ خرچ کرنا کام آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ تو اخلاص اور ریاکاری میں فرق یہ ہے کہ جب ہم کوئی کام شروع کرنے لگیں تو شروع میں ہماری نیت یہ ہو کہ ہم کس کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، بس شروع سے یہ پکی نیت کر لیں، اس کے سوا میری کوئی اور نیت نہیں ہے۔ اس کے بعد کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، یہ ہم سب کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے، کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں تو دل میں خوشی محسوس ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ دل میں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اچھا، یا یہ ہے کہ اس کو خوش دیکھا جس کا تعاون کیا ہے تو بندہ کہتا ہے چلیں یار خوش ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ خوش ہو گیا، اس میں یہ ریاکاری نہیں ہے، یا دل ہمارا عمل پہ خوش ہو گیا، یہ ریاکاری نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالی کی جانب سے ایک قلبی سکون نقد ملا ہے، یہ اس عمل پر قلبی سکون ہے۔ جو حدیث شریف میں آیا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ گناہ کیا ہے اور نیکی کیا ہے؟ فرمایا گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے، اور نیکی وہ ہے جو تیرے دل کو خوشی پہنچائے۔ نیکی وہ ہے جو تیرے دل کو، یعنی جب دل خوش ہوتا ہے تو یہ دل کا خوش ہونا یہ ریاکاری نہیں ہے، نیکی ہے ہی وہ جو دل کو خوشی پہنچائے۔ جس نیکی کے بعد دل ہی خوش نہیں ہوتا تو معلوم ہوا کہ وہ بے رونق سی نیکی کی ہے، دل ہی خوش نہیں ہے اس پر۔ اچھا، بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ جیسے کسی کی مدد کی ہے تو شروع میں جب نیت آپ کی خالص تھی تو بس یہ آپ کی بیس بن گئی ہے، عمل کی بیس بن گئی ہے۔ اس کے بعد اگر کبھی کبھار کوئی ایسی بات آ جاتی ہے کہ دل خوش ہو گیا یا کوئی معاملہ ایسا ہو گیا تو وہ ریاکاری میں پھر نہیں آئے گا، سمجھ، وہ احسان جتانے میں نہیں آئے گا، ریاکاری میں نہیں آئے گا۔ لیکن شروع سے ہی اگر نیت میں فطور ہے، شروع سے ہی نیت میں فطور ہے اور یہ نیت بن گئی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے فلاں فلاں جگہ بھی ہے لیکن یہاں خرچ کروں تاکہ کیا ہے یہ بندہ میرے مخالف نہ بات کرے،
اچھا جی یہاں خرچ کروں کیونکہ یہاں سے مجھے پھر ووٹ ملنے والے ہیں، سمجھ آ گئی نا بات، اس لیے بھی تو ہوتا ہے نا، یہاں خرچ کروں، یہاں میرے کچھ مقاصد ہیں، تو یہ کیا ہے؟ شروع سے نیت کا فطور ہے۔ اور حدیث سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جس شخص نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے بھی شرک والا کام کیا۔ دکھانا کسے چاہیے تھا؟ لیکن کسی اور کو دکھانا دل کی نیت بن گئی ہے تو گویا اس نے اللہ کے ساتھ اس کو کیا کر لیا؟ شریک بنا لی، یعنی شرک والے کام کی مشرکین جیسا اس نے بھی عمل کر دیا، اس کو زیب نہیں دیتا تھا، یہ عمل، یہ یعنی عمل ہے مشرکین جیسا، عقیدے کا شرک نہیں ہے، عمل کے اعتبار میں کھوٹ ہے، یہاں عمل کھوٹا ہو گیا۔ من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھلاوے کی نماز پڑھی اس نے بھی شرک والا کام کیا۔ ومن صام یرائی فقد اشرک، جس نے دکھلاوے کا روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا۔ لوگ کہیں گے بڑا روزہ دار ہے بھائی، بڑے روزہ دار۔ ومن تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے صدقہ خیرات کی، اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اور دکھلاوے کے لیے کیا کہ لوگوں میں واہ واہ ہو جائے گی، اس نے بھی شرک والا کام کیا۔ کیا کیا بھائی؟ ہے نقصان کی بات نہیں ہے۔ تو ان آیتوں کے اندر پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے مخلصین مومنین کا ذکر کیا ہے کہ جن کی نیت کیا ہوتی ہے کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں، یہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوں، اور اس خرچ کرنے کی بنیاد کیا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ فرمایا ان کی نشانی یہ ہے، الذین ينفقون اموالہم فی سبیل اللہ، اخلاص کی بات ہے اس آیت میں۔ اگلی آیت میں ریاکاری سے ممانعت، وہ لوگ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں کسی بھی فلاحی کام میں، کسی بھی دین کی خدمت کے کام میں، اللہ کی مخلوق کی خدمت میں، جس کام پہ اجر ہوتا ہے اس میں خرچ کرنا، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا فی سبیل اللہ ہے۔ حتیٰ کہ میرے بھائیوں اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، ماں باپ پہ خرچ کرنا بھی صدقے کا اجر ہے، مہمان پہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، سحری افطاری میں اپنے آپ پہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔ اچھا صدقے کی پھر بہت ساری اقسام ہیں کہ صدقے کے برابر ثواب ہوتا ہے، جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے مسجد میں سے تنکا اٹھا کے باہر پھینک دیا اس کو بھی صدقے کا ثواب ہوا، جس نے راستے سے کانٹا یا روڑا پتھر ہٹا دیا اس کو بھی صدقے کا ثواب ہوا۔ صدقے کے بہت ساری اقسام ہیں، کیوں؟ ان سب میں خیرخواہی پائی جا رہی ہے۔ یہ پتھر ہٹایا کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کانٹا سائڈ پہ کیا کسی کے چبھ نہ جائے، تکلیف نہ پہنچے، مسجد میں سے کچرا اٹھا کے پھینک دیا، کوڑا اٹھا کے پھینکا، اللہ کا گھر ہے، اس کا تقدس ہے، سمجھ آ گئی؟ تو کیا ہے ان سب پہ صدقہ اور اجر کا، صدقے کا اجر ہے۔ لیکن شرط یہ ہے، ثم عرض کیا تھا نا کہ کیا ہر خرچ کرنے والے کو ثواب ہے؟ فرمایا نہیں، شرط ہے ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، فرمایا ان کو ثواب ہوگا صدقہ کرنے کا جن کے خرچ کرنے کے بعد نہ تو دکھلاوا ہو، منن احسان جتانا نہ ہو، احسان کیا پھر موقع ملا احسان جتلا دیا، نہیں، جس نے خرچ کرنے کے بعد نہ تو احسان جتلایا ولا اذى، نہ جس پہ خرچ کیا اس کو ستایا، کبھی تانا وانا نہیں دیا اس کو، یا یہ ہے کہ کوئی ذاتی خدمت اس کے بدلے نہیں لی ہے، بھئی خرچ کر رہے ہیں چلیں ٹھیک ہے میں آپ کو زکوٰۃ دیتا ہوں، آپ ایسا کریں یہ میرا کام فلاں علاقے میں جا کے کر کے آ جائیں، اچھا بھئی ٹھیک ہے ہم آپ کو کچھ نہ کچھ دیں گے، آپ ایسا کریں کہ یہ میرا سامان ہے، یہ ادھر سے ادھر کر دیں، ادھر سے ادھر کر دیں، سمجھ آ گئی ہے جی، میری فلاں خدمت کر دیں تو میں آپ کو زکوٰۃ دے دوں گا، میں آپ کو فطرہ دے دوں گا، میں آپ کو قربانی کا گوشت دے دوں گا، میں آپ کو فلاں خدمت کر دوں گا۔ تو یہ کیا ہے میرے بھائی؟ یہ اذا ہے، یہ ایذا دینا ہے، تکلیف پہنچانا ہے، اپنی کوئی بھی خدمت اس کے بدلے میں لینا، یہ ایذا ہے۔ اور فرمایا نہ تو احسان جتلاتے ہیں نہ ایذا پہنچاتے ہیں، کیا ہے انہوں نے محض اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، فرمایا وہ اللہ کی محبت میں خرچ کرتے ہیں،
مسکینوں پر، یتیموں پر، قیدیوں پر خرچ کرتے ہیں، اور کہتے کیا انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے یہ جو تمہیں کھلایا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے بھائی، کوئی اور معاملہ نہیں ہے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، سورہ دہر میں فرمایا اس کے بدلے نہ تو ہم تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ کوئی خدمت چاہتے ہیں، ولا شکورا، اور ہمیں شکریہ کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ولا شکورا، ہمیں شکریہ کہنے کی ضرورت بھی نہیں. سمجھے؟ یعنی کیا ہے، اس پر ایسا نہیں کہ ہم نے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے دیا تو اب آپ پر فرض ہو گیا ہماری اس کے بدلے عزت کرنا، آپ پہ فرض ہو گیا ہم آئیں تو آپ اٹھ کے سلام کریں. نہیں بھائی، یہ تو تباہی ہو گئی. اللہ اکبر. توجہ ہے جی. صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دن قیامت کے اللہ جل جلالہ 3 لوگوں کی طرف نہ تو رحمت کی نظر فرمائیں گے، یعنی رحمت محبت کا دیکھنا نہیں ہوگا، ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دیکھ رہے ہوں گے، لیکن ایک ہوتا ہے مطلقاً دیکھنا، ایک ہوتا ہے محبت اور رحمت کا دیکھنا. کسی کی طرف اللہ نظر رحمت فرما دے، کام ہو جائے. اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کی طرف دن قیامت کے نہ تو نظر رحمت فرمائیں گے اور نہ ہی ان کو گناہوں سے پاک فرمائیں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب بھی تیار ہوگا. کتنی باتیں بیان فرمائیں. نہ تو اللہ تعالیٰ ان کی جانب نظر، یعنی نرمی کا کوئی دیکھنا نہیں، اللہ ان سے کلام بھی نہیں کریں گے، نرمی کی کلام، محبت کی کلام نہیں ہوگی ان سے، ان کے لیے سختی سختی، گناہوں کا انبار جیسے تھا ویسا ہی ویسا ہے، اللہ تعالیٰ گناہ معاف بھی نہیں کریں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وہ کون 3 گناہ گار ہیں؟ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ دے کر اس کے بعد احسان جتانے والا، کسی کو اللہ کی راہ میں، یعنی کسی کی خدمت کر کے کہ بھئی یہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اس کے بعد کسی موقع پر احسان جتانا. پتہ ہے احسان جتانا کیا ہوتا ہے؟ ایک شخص کو دیا، راشن ڈال دیا، کبھی کھانا پہنچا دیا، یا کبھی اس کو بٹھا کے ساتھ کھانا کھلا دیا، کپڑا پہنا دیا، اس کی نقدی میں کوئی مدد کر دی. کل کلاں یہی شخص اگر کوئی اس کے خلاف بات کر دے تو کہتے اچھا کھاتے بھی ہمارا ہو، ہمارے ٹکڑوں پہ پلتے ہو، ہمیں باتیں سناتے ہو. یہ اس طرح کے لفظ عموماً معاشرے میں سننے کو ملتے ہیں. بھائی جب ضرورت ہو تو ہمارے در پہ آتے ہو، پھر کیا ہے جناب ہم سے آ کے سوال کرتے ہو اور ادھر ہمارے خلاف باتیں بھی. تو مطلب یہ کیا ہوا کہ خرچ کرنا، پھر اس کے بعد کیا احسان جتلا دیا. احسان جتلانے والا ایسا بد نصیب ہے کہ دن قیامت کی اللہ تبارک و تعالی اس سے کوئی نرمی والی بات نہیں کریں گے، کوئی نظر رحمت نہیں ہوگی، کوئی گناہ معاف نہیں ہوگا. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو سنجیدہ نہیں لیتے ہیں. مثال کے طور پر اگر کسی کی خدمت کر دی، عام جیسے کسی کی خدمت، کسی کا کوئی کام کر دیا تو بھئی ٹھیک ہے کر دیا، تو اب کیا ہے کہ کوئی موقع آنے پر وہ بات جتلائی نہ جائے، کیونکہ اللہ نے اس خدمت پہ اجر دیا. اپنا اجر ضائع کرنے والی بات گھروں میں ہوتا ہے، خاندانوں میں ہوتا ہے، عزیز و اقارب میں، رشتہ داروں میں ہوتا ہے، یہ معاملہ دوستوں میں ہوتا ہے. اس لیے جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا، کہتے ہیں نیکی کر، بولو بھائی، کراچی والے سمندر میں ڈالیں، سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں سمندر میں ڈالیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا پھر ایک غلط سوچ ہماری کیا، آج کل تو نیکی کا زمانہ ہی نہیں ہے. کیا کہتے ہیں بھائی؟ آج کل تو نیکی کا دور ہی نہیں ہے بھائی، نیکی کا زمانہ ہی نہیں ہے. کیوں بھائی؟ گناہ کا دور شروع ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے نیکی کرنا پسند نہیں رکھی کہ اب گناہ کرتے جاؤ، بس نیکیوں کا دور ختم ہو گیا، اب گناہوں پہ جنت ملنے والی ہے. یہ بات غلط ہے. یہ بات وہی کہتا ہے جس کو لوگوں سے بدلہ چاہیے ہوتا ہے. جس کو اللہ سے بدلہ چاہیے ہوتا ہے وہ کبھی بھی نیکی کر کے یہ بات نہیں کرے گا. اس کا زمانہ، ہر زمانہ نیکی کا زمانہ ہے. اللہ تعالی ہماری نیتوں کی اصلاح فرما دے. ایک وہ شخص ہے بد نصیب جو احسان کر کے احسان جتلاتا ہے. دوسرا فرمایا جو اپنے ٹخنوں سے پاجامہ اور شلوار نیچے لٹکا کے رکھتا ہے. اس کی جانب اللہ دن قیامت کے نظر رحمت نہیں کریں گے، کوئی نرمی کی بات نہیں ہوگی، کوئی گناہ معاف نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے دردناک عذاب تیار رکھیں گے. ظاہراً تو معمولی سی بات ہے بھائی، پاجامہ ہی تو لٹک گیا ٹخنے سے نیچے، کون سا اتنا بڑا گناہ ہو گیا؟ آج کل تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے.
باقاعدہ طور پہ ایک طبقے ایک مذہبی طبقے کی طرف سے باقاعدہ یہ محنت ہو رہی ہے کہ بھئی نماز ہے کچھ بھی ہے ٹخنے ننگے نہیں رکھنے. ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ اگر آپ کریں گے تو ترچھی نگاہوں سے دیکھا جائے گا آپ کو. صحیح بخاری میں ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا کہ جو حصہ ٹخنوں کا شلوار پاجامہ یا تیبند سے ڈھکا رہتا ہے دن قیامت کی اللہ تعالیٰ اس حصے کو جہنم کی آگ کا ایندھن بنائیں گے. ٹخنے کھول کے ڈالیں گے جہنم میں کیا بولتے نہیں ہیں بھائی. تو معلوم ہوا کہ ٹخنے ڈھانپنے کی وجہ سے یہ شخص جہنم کا ایندھن بنے گا. معمولی گناہ نہیں ہے. علماء نے لکھا کہ ٹخنے ننگے رکھنا مردوں کے لیے واجب ہے. لیکن آج کیا ہو گیا؟ مردوں کے ٹخنے ڈھک گئے، ماشاءاللہ بیویوں کے ٹخنے ہے نہیں ہے. اکبر الہ آبادی بھی عجیب بندہ ہے. اکبر الہ آبادی بھی نام سنا ہوا ہے؟ سبحان اللہ، کمال کے بندے، کمال کے بندے. اکبر الہ آبادی نے یہی منظر دیکھ کے شاید کہا ہوگا کہ کل جو بے پردہ نظر آئیں چند بیویاں، اکبر غیرت قومی سے زمین میں گڑ گیا. پوچھا تمہارا جو پردہ تھا کیا ہوا؟ کہنے لگیں عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. کہنے لگیں عقل پہ مردوں کی. ہاں پردہ تو تھا لیکن اب وہ پردہ ہمارے چہرے سے اتر کے کہاں گیا؟ ہمارے مردوں کی عقل پہ پڑ گیا ہے. اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا دیوس پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے. دیوس پر پوچھا گیا یا رسول اللہ دیوس کون ہے؟ فرمایا جس کو اپنی عزت پہ غیرت نہیں آتی وہ دیوس ہے. جو اپنی بیوی کو، اپنی جوان بیٹی کو، اپنی بہن کو، اپنی عزیزہ کسی خاتون کو بے پردہ لے کے پارکوں میں گھوم رہا ہے اور بے پردگی کا اظہار کر رہا ہے، بازاروں میں گھوم رہا ہے، بے پردگی ہو رہی ہے. ہاں با پردہ اپنے محرم کے ساتھ کہیں بھی جائیں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن بے پردگی کا اظہار کرنا، بے پردگی کا اظہار کرنا اور مرد دیکھ رہا ہے کہ میری عورت بے پردہ جا رہی ہے لیکن اس کو غیرت نہیں آئی، یا گھر میں کسی غیر محرم کا بلا روک ٹوک آنا جانا ہے اور اس کے سامنے گھر کی خواتین کا بے پردہ جو ہے نا بے حجاب بالکل آنا اور بیٹھنا اور اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا ہے اور اس کو غیرت نہیں آتی. میرے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ دیوس ہے اور اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی. کیا کر دی ہے بھائی؟ باتیں سخت ہیں لیکن کیا کریں. دیکھیں ہم اصلاح اپنی نہیں کریں گے بھائی کون آ کے کرے گا؟ کون کرے گا ہماری اصلاح؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مردوں کے لیے ٹخنے ننگے رکھنا لازم ہے. علماء نے یہاں سے مسئلہ یہ نکالا ہے کہ اس شدت جو اس پر چونکہ وعید آ گئی ہے لہذا مردوں کا ٹخنے ننگے رکھنا واجب ہے، نماز کے دوران بھی اور نماز کے علاوہ بھی. ہر وقت مرد کے لیے یہی مسئلہ ہے کہ وہ اپنا تہبند، اپنا پاجامہ، اپنی شلوار ٹخنوں سے اونچی رکھے. آپ علیہ السلام نے فرمایا 3 بد نصیب ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائیں گے، ان کو گناہوں سے پاک نہیں فرمائیں گے، ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. احسان کر کر جتلانے والا، اپنے ٹخنے ڈھانپ کے رکھنے والا. نمبر 3 قسمیں کھا کھا کر اپنا سودا بیچنے والا، جھوٹی قسمیں کھا کھا کر اپنا سودا بیچنے والا. خالی قسم نہیں، جھوٹی قسم. جھوٹی قسم کھا کے. جھوٹی قسم کیا ہوتی ہے بھائی؟ بالکل صاف ستھرا مال ہے، کنڈیشن بالکل ایک جیسی ہے، صاف ستھرا ہے، اوپر کچھ ہے اندر کچھ ہے، لیکن قسم کھا لی. اور پھر یہ ہے مثال قسم کھا لی کہ بھائی یہ اللہ کی قسم، اللہ گواہ بھائی یہ 100 روپے میں تو مجھے پڑا ہے، 100 روپے میں تو میں خرید کر کے لایا ہوں، اس لیے میں آپ کو اسی لگی قیمت پہ دے رہا ہوں. کیوں بھائی اتنی نیکی کیوں کما رہا ہے؟ تو محنت بھی کر رہا ہے اور پھر 100 کا خرید کے لایا، 100 کا دے رہا ہے. بات سمجھ میں آنے والی ہے کیا؟ اس میں بہت احتیاط ہے. ایک احتیاط کی اور اس میں خاص بات سمجھیں. حضرات فقہائے کرام نے ایک مسئلہ لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک شخص ہے وہ ایک چیز خریدتا ہے 10 روپے کی، خریدتا ہے مارکیٹ سے 10 روپے کی، اور راستے میں کیریج چارجز دیگر جو ہیں مزدوری وغیرہ ملا کے یہ چیز اس کو پہنچ پڑ گئی 12 روپے میں. خریدی کتنے میں تھی بولو بھائی؟ اور پہنچ کتنے میں پڑ گئی؟ 12 روپے میں. اب اس کے پاس کسٹمر آتا ہے،
اور یہ اگر کسٹمر کو کہہ دیتا ہے کہ بھائی یہ میں نے 12 روپے میں خریدی ہے تو اس کا مستقل جھوٹ لکھا جائے گا. یہ اگر یہ کہتا ہے کہ یہ چیز میں نے 12 روپے میں خریدی ہے تو اس کا کیا لکھا جائے گا؟ جھوٹ لکھا جائے گا. ہاں اس طرح کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہ چیز مجھے 12 روپے میں پڑی ہے. کیا کہے گا بھائی؟ یہ چیز مجھے 12 روپے میں، یوں کہہ سکتا ہے 12 روپے میں پڑی ہے. اگر پڑھنا اور خریدنا اس میں فرق نہیں کیا پھر بھی جھوٹ لکھا جائے گا. لہذا کیا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جو جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا سودا بیچتا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نگاہوں سے گر جاتا ہے. برکت ختم. قسم کھاتے ہی سودا بک گیا، برکت اڑ گئی، برکت ختم ہو گئی، برکت ختم ہو گئی. اچھا ہم نے سمجھ لیا کہ برکت روپے پیسے کی زیادتی کا نام ہے. ایک کے پاس 100 روپے، ایک کے پاس 1000 روپے ہے. اچھا بھائی 1000 ہے تو یہ برکت والا ہے، یہ 100 کما کے لایا، اس کے پاس کم برکت ہے. یہ 1000 کما کے لایا، اس کے پاس زیادہ برکت ہے. ہم نے اس کو برکت سمجھ لیا. قطعی طور پہ یہ برکت نہیں ہے، یاد رکھنا. برکت یہ نہیں ہے. برکت دکھنے والی چیز نہیں ہے. برکت دکھنے والی چیز نہیں ہے. برکت وہ ہے کہ تھوڑے میں اللہ تعالی بڑی بڑی ضروریات پوری کر دیں. یہ برکت ہے. تھوڑے میں بڑی. مثلاً ایک شخص ہے وہ کماتا بہت کم میں، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو تھانے کچہری کے چکر سے بھی بچا لیا، رشوت دینے کے چکر سے بھی، بولو بھائی، بچا لیا، ہسپتالوں اور ڈاکٹروں کے چکروں سے بھی بچا لیا ہے. تھوڑے میں اس کی ضروریات اللہ نے پوری کر دی ہیں. ایک شخص ہے وہ 20,000 کماتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس 20,000 میں اس کی ضروریات مہینے کی پوری کر دی. ایک ہے کہ وہ 20 لاکھ کماتا ہے لیکن پوری نہیں پڑتی. تو کیا جس کے بعد 20 لاکھ ہے وہ برکت والا ہے، 20,000 والے کے بعد برکت نہیں ہے؟ نہیں میرے بھائی. برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تھوڑے میں بڑے بڑے معاملات حل فرما دیں، ضروریات پوری کر دیں. اور برکت کا نہ ہونا یہ ہے کہ زیادہ ہو کر بھی ضروریات پوری نہ ہو. اس کے مال میں برکت نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ سے کثرت کی دعا نہیں مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں زیادہ دے دے. اللہ سے برکت کی دعا مانگنی. بولو کیا بھائی؟ کیوں؟ کثرت کی دعا مانگیں گے زیادہ ملے گا، پتنی ضرورتیں پوری ہوں نہ ہوں، لیکن دن قیامت کے حساب کثرت کا دینا پڑے گا. وزن زیادہ اٹھا کے چلنا پڑے گا دن قیامت کے. لیکن کیا ہے، برکت کی دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے تھوڑا دے کر اس میں ضرورتیں پوری کر دی ہیں، تو دن قیامت کے کیا ہوگا کہ حساب بھی تھوڑے کا دینا پڑے گا. کام تو چل گیا نا دنیا میں، لیکن حساب تھوڑے کا دینا. اللہ سے کیا مانگیں گے بھائی؟ برکت مانگیں، ہمیشہ برکت مانگیں. اللہ اکبر. تو عرض کر رہے تھے کہ 3 یہ بدنصیب لوگ ہیں جن کی طرف اللہ نظر رحمت نہیں فرمائیں گے. مسند احمد کی ایک روایت میں 4 لوگوں کے متعلق بیان ہے. یہی وعید ہے، بلکہ یہاں تک ہے کہ یہ 4 بدنصیب ایسے ہیں کہ اللہ جن کے لیے جنت کا دروازہ ہی نہیں کھولیں گے. نمبر 1، والدین کا نافرمان. نافرمانی کرتے کرتے موت آ گئی اور اس نافرمانی کا ازالہ نہیں کیا. بڑا خطرناک انجام ہے. لیکن میرے بھائیو یاد رکھنا ایک مسئلہ، حدیث شریف میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت آسانی کر دی، بہت آسانی. سبحان اللہ. فرمایا کہ جو شخص اپنی زندگی میں والدین کی خدمت کر کے ان کو راضی نہ کر سکا، زندگی میں اپنے ناراض والدین کو نہ منا سکا، ان کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد ان کے لیے مغفرت کی کثرت سے دعائیں کرے، بخشش کی دعائیں کرے، ان کو بڑھ چڑھ کے ایصال ثواب کرتا رہے، ان کو ثواب پہنچاتا رہے، ایصال کرے، پڑھ پڑھ کے بخشے، مال خرچ کرے. اللہ تعالیٰ دن قیامت کے اس کی والدین سے اس حال میں ملاقات کرائیں گے کہ والدین اس سے راضی ہو چکے ہوں گے. سمجھ آ گئی؟ یہ کیوں؟ دنیا کی خدمت سے وہ آخرت کی خدمت بڑی خدمت، وہاں ان کو ضرورت بہت زیادہ ہے. تو بہرحال فرمایا 4 لوگ اللہ ان کے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھولیں گے. ایک والدین کا نافرمان، اور دوسرا فرمایا شراب کا عادی، کہ جس کی گھٹی میں شراب ہے، شراب کا عادی، شراب پینے والا. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقدیر کا انکار کرنے والا، اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والا. نمبر 4، احسان کر کر احسان جتلانے والا. وہی احسان جتلانے والا بھی اس میں آ گیا. تیسرے فرمایا کہ صدقہ اللہ کے ہاں ان کا قبول ہے کہ لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذن،
کہ جو مال خرچ کرنے کے بعد نہ تو احسان جتلاتے ہیں اور نہ ہی اس غریب کو ستاتے ہیں. ستاتے بھی، ستانا کیا ہے؟ عرض کیا کہ ذاتی خدمت لینا یا کبھی اس کو تانا دے دینا، جیسے یہ کہنا کہ بھئی ہمارے ٹکڑوں پہ پلتے ہو، ہاں جی مشکل وقت میں ہم تمہیں یاد آ جاتے ہیں. یہ بھی کیا ہے؟ خطرناک صورتحال ہے. یا اللہ جس کے اندر یہ دو گناہ نہیں ہے تو اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ فرمایا لہم اجرہم عند ربہم، ان کا ثواب تو بس ان کے پروردگار کے ہاں ہی ہے. فرمایا وہاں جو ملنے والا ہے اس کا تصور نہیں کر سکتے. اچھا یہ انداز بڑا عجیب ہے قرآن مجید میں، کہیں کہیں بعض نیکیوں کے لیے ہے کہ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کا ثواب ان کے رب کے وجہ، شہداء کے بارے ان کا ثواب ان کے رب کے بعد، یرزقون عند ربہم یرزقون، ان کو رزق ملتا ہے ان کے رب کے پاس. بھائی پروردگار دے رہا ہے شہداء کو، کون کھلا رہا ہے؟ رزق ہر ایک کو کون دیتا ہے؟ پروردگار. لیکن خاص شہداء کے بارے فرمایا عند ربہم یرزقون، جی شہادت کے بعد فرمایا زندگی بھی اعلیٰ ملی اور رزق بھی باقیوں سے اعلیٰ ملا، پروردگار ان کا میزبان ہے. اس طرح ایک حدیث میں آیا کہ ایک ایسا کلمہ ہے، ایک ایسا جملہ ہے، جب کوئی مسلمان وہ جملہ زبان سے ادا کرتا ہے تو نیکیاں لکھنے والے فرشتے حیران ہو جاتے ہیں کہ اس کا اجر ہم کیسے لکھیں، اس کی نیکیاں ہم کیسے لکھیں، کتنا ثواب لکھیں اس کا. تو وہ عاجز آ جاتے ہیں، اتنا عظیم جملہ اس کی زبان سے نکل گیا. ہمارے قلم عاجز ہیں کہ ہم، ایک روایت میں کہ ایک فرشتہ پھر دوسرے فرشتے کو طلب کرتا ہے، آؤ بھائی میرے ساتھ کچھ مدد کرو تاکہ ان کا اجر، تو وہ کہتا ہے میں بھی عاجز ہوں، میرے بس میں نہیں ہے. تو یہ مشورہ کر کے اللہ کے یہاں حاضر ہوتے ہیں، میرے اللہ اس کا کتنا اجر لکھا جائے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم چھوڑ دو، تم یہی جملہ ہی اس کے نام اعمال میں لکھ دو، اجر لکھنا تمہارے بس میں نہیں، دن قیامت کے میں اپنی شان کے مطابق اس کو خود اجر عطا فرماؤں گا. فرشتوں کے بس میں ثواب لکھنا نہیں ہے. کون سا جملہ ہے؟ یا ربی لک الحمد، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. پھر کہو یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم، ایک روایت میں ولعظیم سلطانک، دونوں الفاظ صحیح ہیں. تو یہاں وہاں بھی اسی طرح کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر ہے، بس وہ دے گا اپنی شان کے مطابق. ایسے روزہ داروں کے بارے ہے الصوم لی وانا اجزی، بھی روزہ خاص میرے لیے اور اس کا بدلہ بھی میں خود ہی دوں گا، یعنی کسی فرشتے کے بس میں نہیں. عظیم اعمال. اس طرح اخلاص والا صدقہ جس نے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی غریب کی مدد کی ہے، اللہ کی رضا کے لیے کسی بھی فلاحی کام میں خرچ کیا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کسی دین کے کام میں خرچ کر دیا، تو اس کا اجر کسی کے بس میں نہیں ہے. یہ اجر بھی کون دے گا؟ اللہ ہی دیں گے. ولا خوف علیہم، مرتے وقت آخرت کا کوئی خوف نہیں ہوگا، مزے سے مریں گے. بولو کیا؟ اخلاص والے لوگ کیسے مریں گے بھائی؟ ہاں یہ مرنا بھی مزے کا ہوتا ہے. جی یہ مرنا بھی مزے کا ہوگا. کیوں؟ کہ بھائی مرنے کا یعنی مرنے کے اندر ایک قسم کی بے چینی پریشانی تو تب ہو کہ پتہ نہیں آگے کیا ہوگا، میرا آگے کا خوف ہو. لیکن فرمایا لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف، موت کے وقت میں سارے خوف ان کے دل سے نکال دوں گا، مزے سے مریں گے. بولو جو اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتے ہیں مزے سے مریں گے. مرنا مزے کا چاہیے نہیں چاہیے؟ مرنا تو ہے، مرنا تو ہے ضرور، لیکن اللہ وہ موت مزیدار موت بنا دے. سبحان اللہ. کل نفس ذائقۃ پھر ذائقے بھی الگ الگ ہوتے ہیں، ہر ذائقہ میٹھا نہیں ہوتا، کوئی شیریں ہوتا ہے، کوئی کڑوا ہوتا ہے، کوئی ترش ہوتا ہے، کوئی پھیکا ہوتا ہے. اللہ کرے اللہ تعالی ہمارے لیے موت کا ذائقہ شیریں ذائقہ بنا دے. ہاں یہ دعا کیا کر. ہاں لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا. ولا هم یحزنون، اور پیچھے کا غم بھی نہیں ہوگا. ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، بیوی بچے رہ گئے، چھوٹے چھوٹے بچے، ان کا کیا ہوگا؟ دکان کا کیا ہوگا؟ کارخانے کا کیا ہوگا؟ فیکٹری کا کیا ہوگا؟ جائیداد کا کیا ہوگا؟ لا هم یحزنون. فرمایا میں اللہ آگے کا خوف ختم کر دیتا ہوں، پیچھے کا غم ختم کر دیتا ہوں. مزے کی موت ہے نہیں ہے؟
کن کی؟ اخلاص والوں کی. بولو کن کی بھائی؟ اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے. اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اگر مزے کی موت چاہتے ہو تو آؤ خیال کرنا، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو ضائع نہ ہونے دینا احسان جتلا کر اور ایذا پہنچا کر. اپنے صدقات کو ضائع نہ کرنا، اپنے دیے کو ضائع نہ کرنا، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرنا احسان جتلا کر. احسان جتلانے کا وبال تو ہم سن چکے کتنا بڑا وبال ہے، اور ایذا کا کتنا بڑا وبال ہے. ادھر ایذا پہنچائی یعنی فقیر کو یا جس پر بھی خرچ کیا اس کو کبھی تانا دیا، ساری نیکی برباد. اس کی مثال بیان کی، ایسے اس کی نیکی بھی ضائع ہو جاتی ہے احسان جتلانے والے کی. کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی مثل جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، کہ لوگ خوش ہو جائیں، لوگوں میں بلے بلے ہو جائے. حدیث میں آیا نا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرنے لگے اور 3 مرتبہ بے ہوش ہوئے، 3 مرتبہ ان کو ہوش میں لایا گیا. اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے کسی نے جب سوال کیا کہ جی وہ والی روایت سنائیں، تو بیان کرنے سے پہلے ان پہ عجیب حال طاری ہو گیا، روئے جا رہے ہیں اور گرے اور بے ہوش ہو گئے. ان کے منہ پہ پانی چھڑکا گیا، پانی پلایا گیا، ہوش میں لایا گیا، پھر وہی سوال، پھر رونے لگے، پھر بے ہوش ہو کے گر گئے، ہوش میں لائے، پھر تیسری بار بے ہوش، پھر ہوش میں لایا گیا. تو روتے ہوئے یہ روایت سنائی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ جہنم کے اندر کسی کو بھی نہیں ابھی ڈالا گیا ہوگا، جہنم کی آگ بھڑکائی جا رہی ہوگی. جیسے پہلے تندور میں چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ڈالی جاتی ہیں، پھر آگ کو خوب گرمایا جاتا ہے، بھڑکایا جاتا ہے، اس کے شعلے بلند ہوتے ہیں، پھر اس سے کام لیا جاتا ہے. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو جب جوش دینا چاہیں گے اور اس کو بھڑکائیں گے تو 3 لوگوں کو ڈال کر اللہ جہنم کی آگ کو بھڑکائیں گے. کتنے لوگ؟ 3. نمبر 1 شہید، نمبر 2 وہ مالدار سخی جس نے مال خرچ کیا ہوگا، نمبر 3 عالم. اللہ، یہ تینوں مقام کیا کوئی کمزور ہیں؟ تینوں رتبے کم ہیں. ایک شہید جس نے گردن کٹا دی، اللہ تعالیٰ اسے پوچھیں گے سنا کیا کر کے آیا ہے دنیا میں؟ یا اللہ آپ کے دین کی حفاظت کے لیے اپنی گردن کٹا کے آیا ہوں، اپنی زندگی ختم کر دی تھی. اللہ فرماتے ہیں جھوٹ بولتے ہو، میرے لیے نہیں کیا تھا، تم نے تو اس لیے جنگ لڑی تھی، تم اس لیے جہاد میں گئے تھے کہ لوگ مجھے بہادر کہیں گے. ہاں جی، تم تو لوگوں کی زبان پہ اپنی بہادری کے ترانے جو ہے نا وہ پسند کرتے تھے. چنانچہ جو تم نے چاہا ویسا ہم نے کہلوا دیا، دنیا میں لوگوں نے تمہاری واہ واہ کر دی، بلے بلے ہو گئی تمہاری، بس وہی تھا جو دنیا میں مل گیا. آج ہمارے ہاں تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، کیونکہ تم نے گردن بھی کٹائی تو لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، میری رضا کے لیے نہیں. اس ریاکار شہید کو سب سے پہلے جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا. ریاکار شہید کون بھائی؟ ورنہ شہادت کا رتبہ تو وہ عظیم ہے کہ اللہ کے لیے جو شہید ہوا، خون کا پہلا قطرہ زمین پہ بعد میں پہنچتا ہے، سارے گناہ پہلے معاف ہو جاتے ہیں. اتنا عظیم عمل ہے. نمبر 2 یہ کون ہے جی؟ یا اللہ میں سخی ہوں، تو نے مال دیا تھا اور وہ مال میں نے آپ کی رضا کے لیے، آپ کے دین پہ خرچ کیا، غریبوں پہ خرچ کیا، فلاحی کاموں میں خرچ کیا. کیوں کیا تھا؟ یا اللہ آپ کی رضا کے لیے. فرمایا جھوٹ بولتے ہو. اللہ دلوں کے حال جانتے نہیں جانتے بھائی؟ اللہ فرمائیں گے جھوٹ بولتے ہو، تم نے ہماری رضا کے لیے نہیں کیا تھا، تمہارا یہ خیال تھا کہ لوگوں میں سخی مشہور ہو جاؤں، لوگوں میں کہ بھائی بڑا دریا دل آدمی ہے. چنانچہ جو تم نے چاہا، جو تم نے پسند کیا، ویسے آپ کے احوال بیان ہو چکے دنیا میں، لوگوں نے آپ کی تعریفیں کر دی ہیں، جو چاہا دنیا میں مل گیا. آج ہمارے پاس تمہارے لیے کچھ بھی موجود، لہذا اس سخی کو اٹھا کے جہنم کے. میرے بھائیو ایمان سے بتائیں یہ مسئلہ نازک ہے یا نہیں؟ مال بھی گیا، اعمال بھی گئے، دنیا بھی گئی، آخرت بھی. یہاں بھی مال خرچ کر دیا، آخرت بھی لوٹ گئی. بڑے نقصان کی بات ہے. اس لیے چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو، ہم پہلے اپنے دل کی نیت کی اصلاح کریں. بڑے سے بڑا عمل ہو، پہلے نیت کی. یہ قرآن کی آیتیں یہی تو کہہ رہے ہیں. اور تیسرا اس عالم کو بلایا جائے گا. ہاں جی کیا کر کے آئے ہو؟ یا اللہ لوگوں کو آپ کے دین کی دعوت دیتا رہا، لوگوں کو جہنم سے بچنے کی دعوت دیتا رہا، جنت میں جانے کی تلقین کرتا رہا، آپ کے دین کی میں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیوں؟ یا اللہ آپ کی رضا کے لیے. اللہ فرمائیں گے جھوٹ بولتے ہو، تمہارا یہ خیال تھا کہ تمہارے علم کی واہ واہ ہو،
تمہارا یہ خیال تھا کہ لوگوں میں تمہارے اچھے تذکرے ہوں، جو تم نے دنیا میں پسند کیا تھا، جو تمہاری نیت تھی وہ تمہیں مل گیا، آج ہمارے ہاں تمہارے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عالم کو اٹھا کے جہنم کی آگ میں پھینکیں گے۔ کتنی بڑی محنت کر کے یہ تینوں آئے، لیکن وہ محنت ایک دل کے ارادے کے بدلنے کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئی۔ اللہ ہمارے دلوں کی اصلاح فرما دے۔ اخلاص جو ہے نا جی، یہ بڑی مضبوط چٹان ہے، اسے کوئی نہیں توڑ سکتا۔ شیطان اخلاص والوں کو گمراہ نہیں، الا عباد اللہ المخلصین۔ شیطان نے کہا تھا یا اللہ میں آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا، ہاں جو اخلاص والے ہوں گے ان پر میرا تیر کارگر نہیں ہوگا، جو اخلاص والے ہوں گے ان پہ میرا وار نہیں چل سکے گا، کیونکہ ان کے دل کا تعلق کس سے ہوگا؟ اللہ سے ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، واللہ غنی حلیم۔ اچھا چلیں آگے چلے، فرمایا کہ اس شخص کی مثال ایسی ہے جو احسان جتلاتا ہے، اس شخص کی مثال جیسی ہے جو لوگوں کے دکھلاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے، ولا یؤمن باللہ والیوم الاخر، اب اس کا نہ تو اللہ پر ایمان ہے نہ قیامت پر ایمان ہے۔ فمثلہ، تو اس ریاکار کی بھی مثال سنو، فمثلہ کمثل صفوان، فرمایا جیسے ایک پتھر کی چٹان ہو، علیہ تراب، اس پہ کچھ ڈسٹ پڑی ہوئی ہو، پتھر کی چٹان ہے بالکل پلین ہے، اس میں کوئی گڑے وڑے نہیں ہیں، اور پتھر کی ایک چٹان ہے، سفید پتھر ہے، اور اس پہ کچھ گرد پڑی ہوئی ہے، ڈسٹ پڑی ہوئی ہے، اور ایک دم موسلا دھار بارش برسنے لگی، فاصابہ وابل، موسلا دھار بارش برسی کہ اس بارش نے اس چٹان کو دھو دھا کے بالکل صاف کر دیا، اس پہ اس ڈسٹ کے کوئی ذرات باقی رہیں گے؟ جی نہیں۔ فرمایا فترکہ صلدا، اس نے اس کو بالکل صاف کر دیا، چمک دمک پیدا ہو گئی، اوپر سے وہ ذرات بھی دھو کے ختم کر دیے۔ فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دکھلاوے کے لیے کوئی عمل کرنے والا، ریاکاری کے لیے کوئی کام کرنے والا، اس نے کوئی نیکی کی، کوئی صدقہ کیا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کر دیا۔ فرمایا ٹھیک ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے لوگوں کو دکھتا ہے کہ بھئی اس نے بڑی نیکی کی، ورنہ اللہ کے ہاں ایسا ہے جیسے پتھر پہ ڈسٹ پڑی ہے، اس کی نیکی ڈسٹ کی طرح ہے، اور اوپر سے بارش برسی، طوفان آیا اور طوفانی بارش نے سب بہا کے ختم کر دیا۔ اس کے ریاکاری کے طوفان نے اس کی وہ ڈسٹ نیکیوں والی بھی نہ چھوڑی، ریاکاری کے طوفان نے اس کو بھی بالکل بہا کے ختم کر دیا۔ فرمایا جس طرح یہ پتھر چٹان صاف شفاف نکل آئی، اس کا نیکیوں کا صفحہ بھی بالکل صاف شفاف ہو گیا، نیکیوں کا صفحہ ختم اور گناہوں کا صفحہ لکھ دیا گیا۔ فرمایا ایسا ہی ہے جس نے ریاکاری کی ہے، فرمایا اس کے نام اعمال میں ایک نیکی بھی باقی نہیں رہتی۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، ان کے ہاتھ کچھ نہ آیا، کوئی ثواب ان کے ہاتھ نہ آیا ان کی کمائی پر، یعنی دنیا میں محنت تو بڑی کی تھی لیکن کوئی ثواب ہاتھ، یہ ریا ہے، یہ دکھلاوا ہے۔ دکھلاوا بڑے نقصان کی چیز ہے میرے بھائی، بڑے نقصان کی چیز ہے۔ ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک کھجور پوری نہیں، کھجور کے دانے کا ایک ٹکڑا کاٹ کے کسی غریب کو کھلا دیتا ہے، ایک ہی کھجور کا دانہ ہے، خود بھی ضرورت مند ہے، دوسرا بھی ہے، اس نے اس کو دو حصوں میں کیا، ایک خود کھایا حصہ، ایک دوسرے کو کھجور کا آدھا ٹکڑا اس کو دے دیا، لیکن اللہ کی رضا کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس آدھے کھجور کے ٹکڑے کی برکت سے اس کو جہنم سے نجات نصیب فرمائیں گے۔ ایک طرف تو اتنی بڑی مہربانی کی بات، اور ایک طرف کیا ہے، پہاڑوں کے بقدر صدقے کیے مگر کچھ نہیں پایا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ ایسے کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ کیا مطلب ہے؟ اس سے مراد منافق ہیں، پیچھے جو آیا ریاکار منافق، ایک تو دکھلاوا کر رہا ہے اور اندر اس کا اللہ پر یقین بھی، منافق ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ پر یقین ہوتا تو ثواب کی امید سے کرتا، آخرت پر یقین نہیں ہے، آخرت پر یقین ہوتا تو بدلے کی امید سے کرتا، نہ اللہ پر یقین ہے نہ آخرت کی امید ہے، تو لہذا کیا کیا، دکھلاوے کے لیے کیا، بیچارے کا مال بھی گیا، اعمال بھی گئے، مال بھی گیا اور اعمال۔ اس لیے ان تین آیات بینات میں اللہ تبارک و تعالی نے اخلاص سے خرچ کرنے کی ترغیب دی۔ فرمایا ثواب تو ملے گا، ایک کا 700 دوں گا، لیکن اخلاص ہوگا تو ملے گا۔ اور اخلاص کی قاتل کیا چیز ہے؟
المن والاذا، احسان جتلانا اور اذیت دینا، کسی غریب فقیر مسلمان کو اذیت پہنچانا، اس کو دے کر اس کو باتیں سنا دینا. اچھا یہ بھی ہے، یہ بھی اذیت ہے. کیسے؟ کسی کو دیا بھی ہے، یار بالکل یہ آ کے چمٹ جاتے ہو، یار بڑا سخت ہے، بڑا ضدی ہے، جان ہی نہیں چھوڑتا، آگے جب دیکھو آ جاتا ہے، جب دیکھو آ جاتا ہے. اچھا دے بھی دیا، جا بھائی. اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ پیچھے ایک لفظ گزر گیا، پیچھے ایک لفظ گزر گیا. یہاں میرے رب نے فرمایا کہ قول معروف، یہ بیچ میں آیت رہ گئی تھی، قول معروف ومغفرۃ خیر. اگر دینا نہیں چاہتے ہو نا کسی کو، تمہارے پاس ہے نہیں یا دینا نہیں ہے تو صحیح مگر دینا نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ فرمایا قول معروف، بات نرم کرنا. کیا؟ جواب نرمی کا دینا. اگر جان بھی چھڑانی ہے نا تو بات نرم ہونی چاہیے، سخت لہجہ نہیں، جیسے جا بابا معاف کر، ہٹے کٹے ہو کر مانگتے ہو. یہ کیا ہے؟ یہ سخت باتیں ہیں، دل آزاری کی باتیں ہیں. یہ الگ مسئلہ بتاتا ہوں کہ جو پیشہ ور بھکاری ہیں ان کا کیا حکم ہے، وہ تو مسئلہ الگ ہے. لیکن کسی نے اللہ کے نام پر اگر آ کر مانگا ہے، یاد رکھنا یہ زکوٰۃ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہے عام صدقات، نفلی صدقے کا مسئلہ ہے. زکوٰۃ کے لیے تو چھان بین ضروری ہے. ہر کسی جو بھی گیٹ پہ آیا اس نے نو کی اور اسی کو 500 1000 2000 5000 تھما دیا، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، ایسے یاد رکھنا. اور اگر ہم کہیں جی آج ہو گئے، بھائی ٹھیک ہے آپ نے دے دیا، اس نے کھا لیا، آپ کا زکوٰۃ کا فریضہ ویسا ہی باقی ہے. یہ ایسے ہی ہوا جیسے بے وضو کوئی نماز پڑھ لے، کہتا ہے پڑھی تو ہے نا، بے وضو تھی مگر پڑھی تو، چلے گا کیا؟ شرط کے ساتھ. وضو نماز کی شرط ہے اور زکوٰۃ کی بھی کچھ شرائط ہیں، تحقیق کرو وہ مستحق بھی ہے یا نہیں، صاحب ایمان بھی ہے یا نہیں. اگر کفر و شرک میں مبتلا ہے پھر بھی اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہ ہوگا، اور اگر مستحق نہیں پھر بھی نہیں ہوگا. یہاں تو کچھ اور ہی صورتحال ہوتی ہے. بہت سارے لوگ تو بیچارے ایسے بھی آ جاتے ہیں اندرون سندھ سے جو مسلمان ہی نہیں ہوتے، سمجھ آ گئی؟ ہندو لوگ آتے ہیں، نان مسلم وہ آتے ہیں، اور وہ باقاعدہ طور پہ کیا ہے جی زکوٰۃ رمضانوں میں جمع کر رہے ہوتے ہیں. ان کو بھی ہم مسلمان زکوٰۃ دے رہے ہیں، کیا خیال ہے ادا ہو گئی بھیا؟ وہ تو لے گئے کھا گئے لیکن فریضہ ہمارے گلے رہ گئے. اس لیے فرمایا جو حقدار ہیں ان کو دو. اچھا اگر نہیں دینا چاہتے ہو کوئی بھی ہے، قول معروف، تو نرمی سے ان کو ٹالو، نرمی سے. کیا؟ دعائیہ کلمات کہہ دو، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دیں، اللہ آپ کا کہیں سے بہتر سبب کریں گے انشاءاللہ، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے، آپ ہمارے لیے دعا کریں. یہ کیا ہے؟ نرمی کے الفاظ بول دی. ومغفرہ، اور اگر اس نے آ کر بار بار سوال کیا، تکلیف پہنچائی، تو فرمایا مغفرت، درگزر کرو. مغفرہ کا معنی یہ ہے درگزر کرو، جواب نرم دیا جائے، درگزر. یا اللہ فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا خیر من صدقۃ، یہ صدقہ دینے سے زیادہ ثواب کا کام ہے. صدقہ دینے سے، کون سا صدقہ؟ یتبعها اذى، جس کے بعد پھر ستانا ہو، اس کو باتیں سنانا ہو. باتیں اگر سنانی ہیں تو پھر صدقہ نہیں دو، پھر محبت سے دو بول بول کے اس کو ٹال دو. آپ کو محبت کے بول بولنے پر میں اللہ ثواب عطا کر دوں گا. سمجھ آ گئی؟ اس لیے اذیت نہ پہنچائی جائے کسی کو. اللہ اکبر. واللہ غنی، فرمائے میں اللہ بے پرواہ ہوں، تمہارے مال کی مجھے ضرورت غنی. کوئی مت سمجھے کہ میں کروڑ پتی ہوں، لاکھ پتی ہوں، لوگ میرے دروازے پہ آئے. فرمایا اس گھمنڈ میں مت آؤ، میں اللہ تعالی گدا کو شاہ کر سکتا ہوں، شاہ کو گدا کر سکتا ہوں. غنی، بے پرواہ ہوں، کسی کا محتاج نہیں ہوں. حلیم، حوصلے والا ہوں. لوگ میں اللہ تعالیٰ کو ناراض بھی کرتے ہیں لیکن پھر بھی مہلت دیتا ہوں، فوری گرفت نہیں کرتا. بڑے حوصلے ہیں میرے، ایک ایک گناہ پر نقد سزا نہیں دیتا. اب ذرا مسئلہ سمجھیے، جو لوگ مستحق ہیں اللہ توفیق دے تو ان کو دیا جائے. لیکن یہ عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں رمضانوں میں یا بعض خاص مواقع پر کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ پیشہ ور، باقاعدہ بھکاریوں کی کمپنیاں ہیں. کیا ہے بھائی؟ جی بھکاریوں کی بھی کمپنیاں لوگوں نے بنا رکھی ہیں. لولے لنگڑے پکڑ کے لے آتے ہیں. یہ بعض اللہ معاف فرمائے خود ہی ان کے اعضاء جو ہے نا وہ ضائع کر کے ان کو معذور بنا دیا جاتا ہے، اور پھر ان کو اپنے بعد دہاڑی پہ رکھا جاتا ہے، باقاعدہ ان سے بھیک منگواتے ہیں. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. یہ شارع فیصل پہ وائرلیس گیٹ پہ ایک ٹھیکیدار کو تو میں نے بہت نوٹ کیا. وہ روزانہ صبح کیا کرتے تھے، سزوکیاں اور رکشے بھر کے لاتے. کہیں تو ان کا ہیڈ آفس ہوگا، ہیڈ کوارٹر ہوگا کہیں تو ان کا.
اپنے ہیڈ کوارٹر سے سزوکیاں اور رکشے بھر کے لاتے اور ایک سزوکی یہاں خالی کری، پھر آگے پھر آگے پھر آگے، اس طرح رکشے خالی کیے، اور وہ جناب علی ان کی فوج پھیل جاتی ہے اس پہ ریلوے پھاٹک پہ، سٹاپ پہ، ادھر ادھر مانگ رہے ہیں، اور پھر شام میں آتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ ہاں، آ کے جناب علی ان سے وصولی بھی کرتے گئے اور ان کو گاڑیوں میں بھرتے گئے اور لیتے چلے گئے. سمجھ گئے؟ یہ ٹھیکیدار جو لوگ پیشہ ور ہیں، یاد رکھنا یہ حقداروں کا حق مارنے والے ہیں، ان کو دینا جائز نہیں ہے. ان کو دینا جائز کیوں؟ یہ تو اپنے لیے کر ہی نہیں رہے، پھر جو حقدار ہیں یہ ان کا حق مار رہے ہیں. تو بہرحال ایسی صورت میں میرے بھائیوں احتیاط کرنی چاہیے، حقدار تک پہنچائیں، تحقیق کر کے تسلی کر کے حقداروں تک پہنچائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر نیک عمل میں کامل اخلاص کی دولت نصیب فرمائیں. اللہ تعالی ریاکاری والے گناہ سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب الیہ. اللہ اکبر. جی کیا فرماتے ہیں؟ اچھا جی، عارف بھائی کی جگر کا آپریشن ہے، فرماتے ہیں کہ ان کے لیے دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ عافیت فرمائیں، اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائیں.